رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات ہے، چاندنی چہک رہی ہے، مسجد نبوی میں شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان چاند اور ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عمر ہے، عمر کی نیکیاں ان ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اتفاق سے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لیا، فوراً سوال کر لیا، یا رسول اللہ وائنا ابی، میرے ابا کہاں گئے؟ آپ تو ہر مقام پر میرے ابا کی تعریف کرتے ہیں، میرے والد محترم کو آگے رکھتے ہیں، میرے ابا کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، عائشہ اپنے ابا کی بات کرتی ہو؟ خدا کی قسم غار ثور میں تمہارے ابا کی جو ایک رات کا ایک لمحہ میرے ساتھ گزرا ہے، اس ایک لمحہ کی نیکیوں کا مقابلہ پوری کائنات بھی مل کر کے نہیں کر سکتی۔ اتنا عالی شان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مصاحبت کے لیے اللہ نے ایسے صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، اے لوگو تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری دنیا کی تین چیزیں میں بے حد پسند ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الطیب والمرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو تمہاری دنیا کی تین چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ نمبر ایک خوشبو، عطر۔ ویسے تو خوشبو کو آپ کی ذات پہ بڑا ناز تھا، آپ کے جسم اطہر سے اتنی زیادہ خوشبو پھوٹتی تھی کہ آپ جب راستے سے گزر جاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ ادھر سے ابھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ کہہ دیتی ہے شوقی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا۔ اتنا خوشبو پھوٹتا تھا۔ اللہ کے رسول نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا الطیب، خوشبو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والمرأة الصالحہ، نیک عورت، پاک دامن عورت، عفت مآب عورت میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں۔ نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج ہم معمولی سے بہانے بنا کر کے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کی نماز تو قضا ہونا یقینی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ اس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتہ ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے جو ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوپر کتنا زور دیا، اتنا زور دیا، آپ نے فرمایا
من ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے یہ تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ ابو بکر اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حبب الی من الدنیا ثلاث، اے اللہ کے رسول مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں محبوب ہیں۔ کیا فرمایا؟ النظر الی وجہی وانفاق مالی فی سبیلی وان یکون بنتی فی بیتی۔ النظر الی وجہی، آپ کے چہرے اقدس کو دیکھتے رہنا۔ آپ ایسے بیٹھے نا، میں آپ کو برابر دیکھتا رہوں، یہ چیز مجھے دنیا کی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ روایت کہتی ہے حضرت ابو بکر نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، آسمان اور زمین کی مخلوق گردش کرنے لگی اور ناچنے لگی، کیا خوب پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اور اللہ نے وہ موقع عنایت فرمایا، غار ثور میں جب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے زانوں پر سر رکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹک ٹکی باندھ کر کے حضور کو دیکھ رہے۔ النظر الی وجہی وانفاق مالی فی بیتی، اور دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی ساری کائنات کو آپ کے قدموں کے اوپر نثار کر دوں، اور تیسری چیز یہ فرمایا وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، کاش کی میری لفت جگر، میری نور نظر عائشہ حریم نبوت میں جائے اور آپ کی زوجہ مطہرہ بن کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی یہ تینوں چیزیں بے حد پر مقبول کی اور پسند آئیں، اور دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کر دی۔ عزیزوں اور دوستوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں امت مسلمہ نے، صحابہ کرام نے، محدثین اعظام نے، تابعین کرام نے، اولیاء اعظام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آج ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم بھی انہی قربانیوں کو پیش کرنے کی اپنے اندر جرأت اور ہمت پیدا کریں۔ آج حالات کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے حالات مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ آپ کس خواب خرگوش میں مبتلا ہو؟ اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ آج اسلام دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ آج اسلام تقاضا کر رہا ہے، ابو بکر کی روح آ کر کے آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں اٹھو، غیرت ایمانی پیدا کرو، اے مسلمانوں اٹھو، دینی جذبہ اور حمیت اپنے اندر پیدا کرو۔ آج اسلام خطرے میں، اسلام کی حفاظت، اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ، یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حضرت۔ آپ تقریر فرما رہے تھے، ایک ایک لفظ کام کے واسطے سے سیدھے دل پہ اثر کر رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ایک بار پھر زحمت سخن دیتا ہوں شاعر اسلام مداح رسول حضرت مولانا امانت اللہ صاحب کو کہ بہت ہی مختصر وقت میں چند مصرے پیش فرمائے۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ حضرات آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا محمد غزالی صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی ایک فرمائش ہے، وہ فرمائش میں آپ کے حوالے رکھتا ہوں جس کے لیے مجھے یہاں آنے کی دعوت ملی۔
ایک موجودہ میں پڑھتا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسلم